अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जारकुताई एक कुएं के साथ खड़े होकर जेल वाले पिंजरे को देख रहा था। इसी दौरान जारकुताई को कुछ पुराने ख्यालात भी आते हैं। इस किस्त के आगाज़ में आईगुल जारकुताई के पास आती है और उसे फ़िक्रमंद देखकर कहती है, क्या बात है जारकुताई, जब से हमने उस मंगोल को पकड़ा है तुम कुछ अजीब हरकतें कर रहे हो। जारकुताई कहता है, सुराग रसानी के दौरान मुझे अपना बचपन याद आ गया। आईगुल कहती है, तुम्हें अपना बचपन याद आ गया या तुम्हें बालगाई के साथ मिलकर लड़ने वाले दिन याद आ गए। ये सुनकर जारकुताई अपना मुंह दूसरी जानिब कर लेता है तो आईगुल कहती है, तुम खामोश क्यों हो, क्या तुमने अपनी ज़बान निगल ली है। जारकुताई गुस्से से कहता है, मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूँ और गीदड़ों पर काबू पाना आसान नहीं है। जंगल मुझे बुला रहा है, मेरे दिल में आवाज़ें आ रही हैं, आ जाओ जारकुताई आ जाओ। ये सुनकर आईगुल पूछती है, तो क्या फिर तुम जंगल में वापस चले जाओगे। जारकुताई कहता है, अगर कोई कहे कि जारकुताई ने सबको बेवकूफ़ बनाया है तो क्या तुम यकीन कर लोगी आईगुल। जारकुताई कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा पागल लड़की। मगर जारकुताई को जंगल बहुत याद आ रहा है। ये सुनकर आईगुल एक पानी का प्याला उठाती है और पानी को जारकुताई के मुंह पर उंडेल देती है। आईगुल कहती है, तुम जंगल में जा सकते हो। ये कहकर आईगुल वहाँ से चली जाती है तो जारकुताई कुएं के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ उमर बे की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। उमर बे अपनी बेटी मलन खातून से कहता है, तुम मेरे इल्म में लाए बगैर तो गाय के पीछे कैसे जा सकती हो, क्या मैं मर गया हूँ बेटी। मलन कहती है, आप उस वक्त फैसला करने की हालत में नहीं थे बाबा। उमर बे बहादुर से कहता है, और तुम इसको कैसे जाने दे सकते हो, मेरी अकलौती बेटी उस जलील कुत्ते के पीछे अकेली चली गई और तुम लोगों ने उसे रोका तक नहीं। मलन कहती है, इनका कोई कसूर नहीं है बाबा, इन्होंने मेरे हुक्म की तामील की है। अगर उस्मान साहिब ना छुपाते कि वो तो गाय के पीछे गए हैं तो मैं कभी तो गाय के पीछे न जाती। ये सुनकर उमर बे कहते हैं, उस्मान साहिब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या छुपाना है और क्या बताना है। फिर उमर बे बहादुर से पूछते हैं, क्या तो गाय का कोई सुराग मिला। बहादुर कहता है, उस्मान साहिब के एक सिपाही ने मंगोल जंगजू को पकड़ा है हजूर, मगर वो अभी तक कुछ नहीं बोला। उमर बे बहादुर के पास आते हुए कहते हैं, वो बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। उमर बे बहादुर को हुक्म देते हुए कहते हैं, हमारे कुछ सिपाही आ रहे हैं, उन्हें आबादकारी में आबाद करो और उनकी सलामती को यकीनी बनाओ। इसके बाद उमर बे अलाजा खातून से कहते हैं, आप कबीले में मेरी आंखें और कान बंद कर रहेंगी। ये सुनकर अलाजा कहती है, आप फ़िक्र ना करें हजूर, मैं हर चीज़ पर नज़र रखूँगी। उमर बे कहते हैं, अब मुझे कुछ देर मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दें। ये सुनकर अलाजा और बहादुर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उमर बे और मलन खातून नशिस्त पर बैठ जाते हैं। उमर बे एक सेब काटते हैं और सेब का एक हिस्सा मलन को भी देते हैं। इसके बाद उमर बे दुंदार की अंगूठी निकाल कर कहते हैं, ये अंगूठी उसकी है जिसने कबीले के गद्दार कुम्हार को मारा। ये अंगूठी उस शख्स की है जिसने दुश्मनों को जिरगे की इतला दी और हमारा खून बहाया। उमर बे मलून से कहते हैं, बेटी तुमने ये अंगूठी छुपा कर अच्छा किया। अगर गद्दार उस्मान का कोई बहुत करीबी है तो उस्मान उस पर रहम कर सकता है, इसीलिए हम उस्मान से पहले उस गद्दार को पकड़ेंगे और उससे अपना हिसाब किताब लेंगे। दूसरी तरफ दुंदार बहुत गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। इसी दौरान हज़ल खातून वहाँ आती है और दुंदार से कहती है, क्या बात है दुंदार साहिब, आप जिस रफ्तार के साथ चल रहे हैं उससे तो ये कालीन फट जाएगा। दुंदार कहता है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ खातून, उस्मान के दुश्मन आज से पहले इतने बड़े नहीं थे। हज़ल मुस्कुराते हुए कहती है, उस्मान अंदर और बाहर दोनों इतराफ़ से घिर चुके हैं। हज़ल दुंदार को बताते हुए कहती है, मलन खातून ने बाला खातून को वाज़िह तौर पर बहुत परेशान किया हुआ है। आज शफा वाले खेमे में वो मलन खातून के मरने की उम्मीद लगाई बैठी थी। दुंदार हज़ल खातून को पकड़ते हुए कहता है, ये वाज़िह है कि तुम्हारे दिमाग में कोई मंसूबा है। दूसरी तरफ उस्मान उमर बे के खेमे में आता है। उमर बे अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आपका यहाँ आना हमारे लिए शर्फ की बात है उस्मान साहिब। उस्मान कहता है, हमारे कबीले में आप मेहमान हैं और ये मेरे लिए शर्फ की बात है। इसके बाद वो सब नीचे बैठ जाते हैं। उस्मान उमर बे से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उमर बे कहते हैं, आप बेहतरीन मेज़बान हैं, शुक्रिया। मलन कहती है, मगर उस्मान साहिब हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कबीले की इज़्ज़त को दागदार करने वाले गद्दार का पता चलेगा। उस्मान कहता है, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं तो गाय और उसके नौकरों के साथ एक एक करके लाऊंगा। उमर बे कहते हैं, ज़ाहिर है आपका कोई हिसाब किताब है। उस्मान कहता है, मैं उनके खून से अपनी कीमत वसूल करूंगा। उमर बे कहते हैं, हम इन दूर दराज सरज़मीनों में आपकी दावत पर आए हैं, हमारी ज़िंदगी जाने के करीब थी। उस्मान मलन खातून की तरफ देखता है और फिर कहता है, आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करें, गद्दार को पकड़ने वाली ज़िम्मेदारी हमारी है। उमर बे कहते हैं, हमें अपनी फ़िक्र नहीं है उस्मान, बल्कि अपने कबीले की फ़िक्र है। हमने तलवारें अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए उठाई हैं। उस्मान कहता है, मैं जानता हूँ कि आप कैसे देहातों के ख़िलाफ़ साबित कदम रहे और आप लोगों ने हमारी इक़दार की पासदारी रखी,
لیکن جب ملون خاتون نے میری بات نہیں مانی اور اپنی منمانی کی تو آپ جانتے ہیں عمر صاحب کہ کیا ہو گیا۔ عثمان کہتا ہے میری حکمرانی میں میرے علم میں لائے بغیر میں کسی کو کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اور میں اس تلخی پر آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ عمر بے کہتے ہیں آپ کی زمین آپ کی دعوت، لیکن میرا قبیلہ اور میرے لوگ عثمان صاحب۔ عثمان ملون سے کہتا ہے ملون خاتون اپنے بابا کو اکیلا مت چھوڑیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ یہ کہہ کر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر بالا اپنے خیمے میں سو رہی تھی، اسی دوران عثمان بھی اپنے خیمے میں آ جاتا ہے۔ اندر آ کر عثمان بالا کے پاس آتا ہے تو بالا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عثمان بالا کے پاس بیٹھتا ہے تو بالا کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ عثمان کہتا ہے مطلب تم تھک گئی ہو، اللہ تم سے راضی ہو بالا۔ عثمان بالا کو سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے تم نے ہمارے مہمانوں کی تمام ضروریات کو پورا کیا بالا، اور تم نے ہمارے نام کے مطابق میزبانی کی۔ بالا کہتی ہے اگر انہیں کوئی شکایت نہیں ہے تو میں خوش ہوں۔ عثمان کہتا ہے ہم مشکل دنوں سے گزر رہے ہیں، ایک کائی سردار اور ایک کائی خاتون کا ایک امتحان ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے تم دب جاتی ہو بالا اور مجھ سے شکایت کرتی ہو۔ عثمان کہتا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہوں گا اور تمہیں قصوروار ٹھہراؤں گا۔ عثمان کہتا ہے بالا میں تم سے ایک بار پھر وسعت نظر چاہتا ہوں۔ بالا کہتی ہے حکم کریں عثمان۔ عثمان کہتا ہے مہمانوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور وہ یہاں آئے، وہ ایک وطن کے منتظر ہیں اور وہ پہلے ہی سے ہمارے دشمنوں کا نشانہ بن چکے ہیں، وہ ہم پر شک کریں گے اور ان کا شک کرنا بنتا بھی ہے، وہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت بھی کرنا چاہیں گے۔ عثمان کہتا ہے بالا پرچم بلند کرنے والے ہم ہیں اور اس پرچم تلے سب کو جمع کرنے والے ہم ہی ہیں، یقیناً ہمیں بڑا پن دکھانا ہوگا۔ دوسری طرف گینجی بے منگول کمانڈر سوجی کی حفاظت کر رہا تھا، اسی دوران جارکتائی وہاں آتا ہے اور اپنا خنجر گینجی بے کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ گینجی بے حیرانی سے جارکتائی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر تڑپتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے۔ جارکتائی منگول کمانڈر سوجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں اپنی جان کا بدلہ چکانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر جارکتائی گینجی بے کے جیب سے چابی نکالتا ہے اور پھر جیل والے پنجرے کا تالا کھول دیتا ہے۔ جارکتائی سوجی کے پاس آتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے۔ سوجی کہتا ہے میں جانتا تھا تم ابھی بھی ایک منگول ہو۔ پھر جارکتائی سوجی کو جیل والے پنجرے سے بھگا دیتا ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے، تمام سپاہی عثمان کے گرد جمع تھے۔ گینجی بے عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے جارکتائی نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے خنجر مار دیا، اسے تلاش کر کے اس کو غداری کی سزا دینا مجھ پر فرض ہے حضور۔ عثمان کہتا ہے اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ گندوز کہتا ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ مسلمان ہو جائے گا اور ایک ترک کی طرح جیے گا۔ گندوز بامسی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے بامسی صاحب اسی وجہ سے ہم دھوکے میں آ گئے۔ دندار موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہمارے اٹھانے والے ہر قدم کی خبر کافروں کو پتہ چلنے کی وجہ جارکتائی تھا، اس غدار کی وجہ سے ہمارے کتنے ہی لوگ شہید ہوئے ہیں حضور۔ بامسی صاحب گینجی بے کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا تم نے صحیح طرح دیکھا تھا بیٹا، کیا وہ واقعی جارکتائی تھا؟ گینجی بے کہتے ہیں بامسی صاحب اگر مجھے ذرا بھی شک ہوتا تو کیا میں جارکتائی کا نام لیتا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جارکتائی ہی تھا۔ اسی دوران آئیگل اندر آتی ہے اور گینجی بے سے کہتی ہے کیا وہ واقعی جارکتائی تھا گینجی بے؟ گینجی بے ہاں میں سارے لا دیتا ہے۔ عثمان آئیگل سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ آئیگل کیا تم نے کچھ مشکوک دیکھا؟ اسی دوران آئیگل کو جارکتائی کی وہ بات یاد آتی ہے جب جارکتائی نے آئیگل سے کہا تھا میں گیدڑوں کے ساتھ بڑا ہوا ہوں آئیگل، اب مجھے جنگل بلا رہا ہے۔ آئیگل عثمان سے کہتی ہے کل وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ ہم سب کو الوداع کہہ رہا ہو۔ بامسی صاحب پوچھتے ہیں اس نے کیا کہا تھا بیٹی مجھے بتاؤ۔ آئیگل کہتی ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر سب کہیں کہ جارکتائی نے انہیں بے وقوف بنایا ہے تو تم ان کا یقین کر لینا، مگر میں بامسی صاحب کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ سن کر بامسی صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو آئیگل کہتی ہے وہ آپ سے واقعی میں بہت پیار کرتا تھا بامسی صاحب۔ بامسی صاحب غصے میں آ کر آئیگل سے پوچھتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ غداری کیوں کی؟ ساری باتیں سننے کے بعد عثمان کو کافی غصہ آ رہا تھا۔ عثمان کچھ سوچنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب باتیں کرنے کو کچھ نہیں رہا، ہم اسے تلاش کر کے سزا دیں گے۔ گینجی بے کہتا ہے میرا زخم شدید نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گا حضور۔ آئیگل کہتی ہے میں بھی ساتھ چلوں گی حضور۔ گپتوگ کہتا ہے مجھے بھی اجازت دیں حضور۔ عثمان کہتا ہے سب لوگ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی سرداری خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عبد الرحمن غازی اور گندوز بامسی صاحب کو حوصلہ دینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جارکتائی اور سوجی جنگل میں اپنے گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں اور جارکتائی اپنی پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگتا ہے۔ سوجی جارکتائی سے کہتا ہے تم نے ایک صحیح منگول والا کام کیا ہے، اب تم پریشان مت ہو۔ جارکتائی کہتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ مجھے ایک گھر ملا تھا اور اب میں نے اس کے ساتھ بھی غداری کر دی، اب میں وہاں واپس نہیں جا سکتا، عثمان صاحب مجھے مار دیں گے۔ یہ سن کر سوجی کہتا ہے وہ تمہارا گھر نہیں تھا، میرے ساتھ آؤ اور اپنے اصل گھر کی طرف لوٹو تو گائے تمہارے جیسے عظیم جنگجو کو قبول کر لے گا۔
جارکتائی کہتا ہے وہ مجھ پر شک کرے گا۔ سوجی کہتا ہے میں اس کے سامنے وضاحت پیش کروں گا اور کہوں گا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا دفاع کروں گا جارکتائی۔ یہ سن کر جارکتائی سوجی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے چلو پھر چلتے ہیں، جارکتائی کو بھوک بھی لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر جارکتائی ہنسنے لگتا ہے۔ سوجی کہتا ہے تم ہر وقت بھوکے رہتے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے دوبارہ آگے کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری طرف بالا اور گونچا قبیلے میں کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہی تھیں۔ گونچا بالا سے کہتی ہے جارکتائی ایسے کیسے کر سکتا تھا، اس نے ہمیں خود سے مانوس کر لیا تھا، اور بوران وہ تو ہر وقت اس کے لطیفے سناتا رہتا تھا۔ بالا کہتی ہے جارکتائی آئیگل کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا، وہ بہت پریشان ہوگی۔ اسی دوران ملن خاتون سامنے سے آتی ہے اور بالا سے کہتی ہے میں عثمان صاحب کو تلاش کر رہی ہوں۔ بالا کہتی ہے وہ قبیلے میں نہیں ہیں۔ ملن کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس منگول کا جائزہ لے کر آتی ہوں۔ بالا ملن کو روکتے ہوئے کہتی ہے ملن خاتون آپ پھر اپنی مرضی پر چل رہی ہیں۔ ملن بالا کے قریب ہوتے ہوئے کہتی ہے واحد شخص جو جانتا ہے کہ توگائی کہاں ہے وہ یہی منگول کتا ہے، اور آپ لوگ ابھی تک اس کا منہ نہیں کھلوا سکے، اب جو آپ نہیں کر سکے وہ میں کروں گی۔ بالا کہتی ہے وہ فرار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ملن حیرانی سے پوچھتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو بالا؟ بالا کہتی ہے مجھے گھورنا بند کرو۔ ملن کہتی ہے اگر عثمان صاحب یہاں ہوتے تو میں ان سے بات کرتی، تم لوگ تو ایک قیدی کو بھی نہیں سنبھال سکتے۔ دوسری طرف توگائی کے ڈیرے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ توگائی نے اپنے سامنے خون کا ایک برتن رکھا ہوا تھا اور توگائی کا ڈھول والا آدمی ڈھول بجا کر رقص کر رہا تھا۔ اسی دوران سوجی جارکتائی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وہاں لاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر سوجی جارکتائی کی آنکھوں سے پٹی اتار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ توگائی کا خاص آدمی سوجی سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یہ آوارہ کتا کون ہے اور تم کائیوں کی قید سے کیسے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے؟ سوجی کہتا ہے میرے خونی بھائی جارکتائی نے مجھے عثمان کے قبیلے سے بچایا۔ جارکتائی توگائی کو بتاتے ہوئے کہتا ہے میں بالگائی کا پرانا کمانڈر جارکتائی ہوں۔ توگائی کا آدمی کہتا ہے بالگائی مر گیا مگر تم کیوں نہیں مرے جارکتائی؟ جارکتائی کہتا ہے عثمان سے انتقام لینے کے لیے میں نے اپنی روح علی خان کو نہیں دی، میں عثمان کے قبیلے میں اسے دھوکہ دیتا رہا، کیونکہ اب کارا شمن توگائی واپس آ چکا ہے تو میں اس کے شانہ بشانہ لڑنے واپس آیا ہوں۔ جارکتائی کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ عمر صاحب اپنے خیمے کہاں آباد کریں گے، اگر ہم نے ابھی سانپوں کا سر نہ کچلا تو وہ بہت طاقتور ہو جائیں گے۔ توگائی اپنا سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے غداری کی بو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر توگائی جارکتائی اور سوجی کے پاس آ جاتا ہے اور ان دونوں کو سونگھنے لگتا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔